السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ آج اتوار کا دن ہے، مئی کی 3 تاریخ ہے۔ جیسا کہ آپ سے کہا گیا تھا کہ انشاءاللہ آج تقریباً 1 گھنٹے تک سوال جواب کا سیشن ہوگا، اس کے مطابق حاضر ہو گئے ہیں۔ سوال جواب میں چند باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ جو سوال آپ کو نہیں معلوم ہے، جو بات دین کی، وہ پوچھنا چاہیے۔ معلوم ہے پھر بھی ایسے نہیں پوچھنا چاہیے۔ انسان مختلف اسباب سے سوال کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ صاحب معلوم نہیں سوال کرتا ہے، بہت اچھا ہے، اور قرآن میں ایسی ہے کہ تم کو دین کی بات نہیں معلوم ہے تو پوچھ کر معلوم کر لو۔ دوسرا یہ کہ ایسے ہی سوال کرنا، کچھ بھی نہیں سوچتے بھئی کون بھی سوال نہیں کرے میں کرتا ہوں، یہ بھی غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ صاحب یہ جواب دینے والے کتنے قابل ہیں ان کو جانچنے کے لیے سوال کرنا، یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ دین کی جو باتیں نہیں معلوم ہیں ان کو کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ نے منع کر دیا تھا کہ اللہ کے رسول سے سوال نہیں کرنا۔ وہ سوچ کے کوئی سوال کرتے ہیں نا ویسا، ہاں ضرورت ہے تم کو تو وہ سوال کرو، ایسا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ سارے لوگ ان باتوں کا خیال کریں گے اور اس کے مطابق سوال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اگر مجھے معلوم ہے تو جواب دوں گا، اگر معلوم نہیں ہے تو میں بتا دوں گا کہ مجھے نہیں معلوم ہے۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 اذانیں دی جاتی تھیں۔ سوال یہ ہے حرم میں جو 2 اذانیں دیتے فجر کی، اس کا ثبوت ہے کیا؟ حرم میں کیا بلکہ کئی عرب ممالک میں ایسا ہوتا ہے۔ ایک اذان صبح صادق سے 1 گھنٹہ 40-50 منٹ پہلے دیتے، تاکہ لوگوں کو جو سحری وغیرہ کھانا چاہتے ہیں ان کو جگانے کے لیے۔ سال بھر روزہ رکھتے ہیں نا، تو اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی 2 اذان ہوتی تھی فجر کی۔ ایک اذان بلال دیتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا بلال جب اذان دیں کھاؤ پیو، یہاں تک کہ ابن مکتوم اذان دیں اب کھانا بند کر دو۔ تو 2 اذان اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوتی تھی، تو اب بھی وہ سلسلہ کئی جگہ ہے۔ تو البتہ ایک سوال یہ ہوتا ہے یا الصلاۃ خیر من النوم، پہلی اذان میں بولنا کہ دوسری اذان میں بولنا، ایسا ایک ہے تو پہلی اذان میں بولنا چاہیے الصلاۃ خیر من النوم۔ دوسری اذان میں کیا بولیں گے اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ، اس لیے کہ سارے لوگ اٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں صحابہ سب تہجد پڑھتے تھے یا سحری کھاتے تھے، ایسا تھا نا، تو اس لیے الصلاۃ خیر من النوم اگر 2 اذان ہوتی تو پہلی اذان میں بولنا بہتر ہے۔ تو ثبوت تو بالکل ہے نا، اللہ کے رسول کے زمانے میں 2 اذان ہوا کرتی تھی۔ نکاح کرنے کے لیے کوئی خاص وظیفہ پڑھے تو کیا یہ بدعت ہے؟ نکاح کرنے کے لیے کوئی خاص وظیفہ، یعنی شادی کے لیے کوئی خاص وظیفہ پڑھے تو کیا یہ بدعت ہے؟ کیا نہیں، بدعت نہیں ہے۔ البتہ یہ وظیفہ بولتے نا وہ غلط ہے۔ آپ کو چاہیے کوئی خاص وظیفہ بتا دیا آپ کو کہ صاحب یہ جو شعیب علیہ السلام نے کہا نا موسیٰ علیہ السلام سے، انی ارید ان انکح احدی ابنتی ہاتین، میں تم سے اپنی یہ 2 بیٹیوں میں سے ایک کی شادی کر دینا چاہتا ہوں، اس آیت کو پڑھو یہاں تک کہ تمہاری شادی ہو، یہ غلط ہے۔ البتہ دعا کرنا اللہ سے، اللہ میری جگہ کسی اچھی جگہ شادی کر دے، اللہ میرے لیے شادی کی سہولت کر دے، یہ دعا کرنا جائز ہے۔ کوئی خاص وظیفہ پڑھنے کا نکاح کے لیے، شادی کے لیے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ بدعت کی طرح ہے۔ نکاح نہیں ہو رہا ہے کیا کرنا؟ نکاح نہیں ہو رہا ہے کیا کرنا؟ اب یہ سوال مرد کی طرف سے یا عورت کی طرف سے ہے؟ یہ بھی ایک ہے۔ مرد کی طرف سے سوال ہے
نکاح نہیں ہو رہا ہے تو آپ کو دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے زیادہ سے زیادہ دعا کرنا چاہیے۔ نکاح نہیں ہونے کی کیا وجہ ہے؟ کبھی تو ایسے ہوگا کہ محلے میں آپ مشہور ہیں، ٹھیک آدمی نہیں ہے، غلط آدمی ہیں، کماتے نہیں ہیں، سوتے رہتے ہیں، آپ کے گھر کے سب لوگ ایسے ہی رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کہیں بھی آپ کا نکاح ہوتا نہیں، لوگ منع کر دیتے نہیں، سب نہیں دیں گے آپ کی لڑکی، ایسا ہوتا۔ اس لیے آپ کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، میرے اندر کیا کیا غلطیاں، کیا کیا خامیاں ہیں، نیک بنو، اچھے بنو، تو پھر اس کا رشتہ تلاش کرو تو اللہ تعالیٰ انتظام کرے گا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر عورت کی طرف سے سوال ہے کہ شادی نہیں ہو رہی کیا کریں، تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ سب جیسے ابھی میں نے کہا دعا کرنا بہت زیادہ، اور خاص کر مرد ہوں کہ عورت ہوں، جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد گھر میں، مسجد میں، کہیں ایک جگہ بیٹھ جانا، بیٹھ کے درود پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں، اس کو پڑھنا، ایک 15 منٹ پڑھے بولو، پھر اس کے بعد اللہ سے کہنا اللہ میری شادی کا انتظام کر دے، یہ شادی کے لیے دعا کرنا 1 2 منٹ 3 منٹ، پھر وہی درود پڑھنا، پھر دعا کرنا، پھر وہی درود پڑھنا، پھر وہی دعا کرنا، ایسا مغرب تک کرتے رہنا، 2 گھنٹہ پونے 2 گھنٹہ ایسا ہوتا، اسی میں مشغول رہنا، انشاءاللہ 3 جمعے بھی نہیں گزریں گے کہ اللہ کو انتظام کرے گا شادی کا۔ دوسری بات، لڑکیوں کی شادی اس لیے بھی نہیں ہوتی ہے، کبھی کبھی کوئی وہ بلیک میجک کر دیتے، جادو کر دیتے، اس کی وجہ سے بھی کوئی بھی آ کے لڑکی کو دیکھتے اچھی ہے لیکن ان کو اچھی نہیں لگتی، ان کو گوری بھی ہے تو کالی لگے گی، ان کو جو چہرہ لمبا ہوگا تو ان کو گول لگے گا، کیا بھی ایک دیکھ کر چلے جائیں گے، اچھا بولتے ہیں، بولیں گے ہی نہیں، تو لہٰذا اسی صورت میں رقیہ کر کے دیکھنا چاہیے کسی نے جادو وغیرہ کیا ہے کیا۔ عام طور پر مردوں کو تو نہیں کرتے، عورتوں کو، لڑکیوں کا ایسا کر دیتے بعض لوگ، لہٰذا یہ سب کرنے سے انشاءاللہ نکاح کی کوئی صورت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے نکاح کو آسان کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اچھی دلہن یا اچھا دلہا دے۔ جی، مسجد نبوی میں عید کے دن تکبیر میں اللہ کے رسول پر صلوات پڑھی جاتی ہے، جیسا کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد بولتے ہیں، کیا اس کی کوئی دلیل ہے؟ مسجد نبوی میں عید کے دن تکبیر پڑھتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، 2 مرتبہ شروع میں اللہ اکبر، بعض لوگ 3 مرتبہ بولتے ہیں، یہ تو پڑھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ سورج نکل کے 10 منٹ کے بعد عید کی نماز۔ کہیں بھی مکے میں، مدینے میں فجر کو چلے گئے تو کون بھی گھر کو آتے نہیں، پوری تیاری کر کے مسجد کو چلے جاتے، اس لیے کہ آپ اگر آ کے گھر کو گئے آپ کو کہیں جگہ ہی نہیں ملے گی، بہت دور کہیں جگہ ملے گی، اتنی بھر جاتی۔ جو لوگ فجر سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے چلے جاتے ہیں ان کو مسجد میں جگہ ملتی، ورنہ تو سب کو باہر جگہ ملتی، تو لہٰذا بیٹھے رہتے ہیں اور اس کا تکبیر پڑھتے رہتے ہیں، جو ہی سورج نکل کے 10 منٹ ہو گیا تو فجر اس کی نماز پڑھ لیتے، عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ درود اس کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن درود پڑھنا منع نہیں ہے، درود بھی پڑھ سکتے ہیں، تو لہٰذا جو تکبیر عید کی ہے اس میں درود کا ذکر نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ درود پڑھتے ہیں، تو درود پڑھنا غلط نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی تکبیر بیان کرو کہ اللہ نے تم کو رمضان کے روزے کی توفیق دی اور عید کا چاند نکالا تو اللہ کی تکبیر اللہ اکبر پڑھتے رہو، ایسا انہوں نے کہا، تو اس میں درود کا ذکر نہیں ہے، لہٰذا اگر پڑھتے ہیں تو غلط نہیں ہے، لیکن آپ کو چاہیے کہ سب اس کا خیال کریں، پڑھتے ہیں تو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آج کے دور میں قرآن و سنت کی روشنی میں خواب کی تعبیر کوئی بتاتے ہیں، جیسا پہلے ابن سیرین تھے۔ خواب کی تعبیر ایک مستقل فن ہے، یہ عام طور پر ان کو حاصل ہوتی ہے جو سچ بولتے ہیں۔ خواب کی تعبیر بتانے کے لیے مسلمان ہونا کوئی ضروری نہیں، یہودی بھی بتا سکتے،
عیسائی بھی بتا سکتے ہیں، مسلمان بھی بتا سکتے ہیں، یہاں تک کہ نان مسلم بھی بتا سکتے ہیں کہ خواب کی تعبیر وہ ایک دل میں اللہ تعالیٰ ایک بات ڈالتا، یہ خواب کی وہ ہے۔ اس زمانے میں ہیں کیا خواب کی تعبیر بتانے والے؟ ہوں گے۔ دنیا خواب کی تعبیر بتانے والوں سے خالی نہیں ہوتی۔ ویسے کتابیں بھی لکھ دی گئی ہیں کہ صاحب خواب کی تعبیر آپ کیا دیکھے تو کیا ہوگا، یہ کہ ایک چیز اس میں ذکر کرتے جاتے۔ خواب میں آپ مچھلی دیکھے تو کیا ہوا، گوشت دیکھے تو کیا ہوا، لڑکی دیکھے تو کیا ہوا، دانت گرے تو کیا ہوا، ایسا ہر ایک کی تعبیر بیان کرتے جاتے ہیں۔ لیکن تعبیر بیان کرنے کے لیے جو خواب دیکھے ان کے متعلق معلومات چاہیے، وہ کون ہیں، کیسے ہیں، کیا ہیں۔ اس لیے ڈائریکٹ جا کے پوچھے تو ٹھیک ہے، تو اس کا خیال کرنا۔ تو ہوں گے بہت سارے لوگ۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے اندر سب سے بڑے خواب کی تعبیر بتانے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو وہ خواب کی تعبیر بتائی تھی۔ یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بیان کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزانہ فجر کی نماز کے بعد صحابہ کے ساتھ بیٹھتے اور پوچھتے کس نے کیا خواب دیکھا، جو خواب دیکھا بیان کرتے تو اللہ تعالیٰ کے رسول اس کی تعبیر بتاتے۔ تو ویسے ہی بہت سارے نیک لوگ ایسا کرتے ہیں۔ خواب کچھ بھی دیکھے آپ، اچھا برا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ یہ خواب تو وہ جو انسان دن میں کیا کیا کام کرتا ہے وہی خواب میں بھی کرتا۔ دوسرا یہ کہ شیطان خواب میں کچھ ڈراتا، کچھ کرتا، کچھ غلط کام وغیرہ کام کرنے کے لیے کہتا، ایسا ہے شیطان کی طرف سے۔ دوسرا اللہ کی طرف سے کہ آئندہ آپ کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے، ایسا آپ کو ایک اشارہ ملتا۔ اللہ کے رسول بھی وہ نبی بننے سے 6 مہینہ پہلے خواب ہی دیکھتے تھے اور وہ سچے خواب ہوتے تھے۔ تو بہرحال آپ نے یہ کہا ہے کہ صاحب ابن سیرین کی طرح کوئی ہیں کہ اللہ کو معلوم، ہوں گے بہت سارے لوگ۔ ہم نے کہا کہ صاحب اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں، نان مسلم بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ہوتے ہیں، یہاں بھی ہوں گے بہت سارے لوگ مدراس میں ان کو نہیں جانتا ہوں تاکہ میں آپ کو بتا سکوں۔ روزے میں ہمیشہ تھوک نکلتا ہے، کیا ہم نکل جائیں؟ اس کی وجہ سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹتا۔ یہ ایک وہم ہوتا ہے کہ خود سوچتے رہتے تھوک نکلتا، تھوک نکلتا، تھوک نکلتا، نکلتے ہی رہتا۔ آپ روزانہ جیسے رہتے ہیں ویسے رہیے، آپ کو تھوک بھی نہیں نکلا، کچھ بھی نہیں، روزانہ جیسے آپ رہتے ہیں ویسے ہوں گے۔ تو اللہ نے ہمارے دماغ کو پوری باڈی کا جو ہے وہ ریموٹ کنٹرول بنایا ہے۔ جو سوچتے وہ دماغ کو جاتا پھر ویسے ہو جاتا، یعنی کہ دماغ آپ کو بولتا ایسا کرو ایسا کرو۔ تو اس لیے سوچنا بند کر دیجئے، تھوک نکلتا ہے تو تھوک نہیں نکلے گا، اس کی وجہ سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا ہے، تھوک نکل جانے کی وجہ سے۔ شیطان نیند میں گندی چیزیں یا گندے خواب دکھاتا ہے، کیسے چھٹکارا حاصل کریں؟ آپ کو جو خواب میں اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں، ایک تو یہ کہ کوئی آپ پر اگر جادو کرے ہیں تو خواب میں معلوم ہوتا، کالا کتا، شیر، کالی بلی، سانپ، کوا، ایسی چیزیں خواب میں نظر آتی۔ آپ کو سمجھ جانا چاہیے کوئی بھی بدخواہ میرا دشمن مجھ پر جادو کر رہا ہے یا کر چکا ہے، تو فوراً آپ کو توجہ کر کے اس جادو کا توڑ کر لینا چاہیے۔ دوسرا ایک ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی گندے گندے خواب نظر آتے رہتے ہیں، اس کے لیے کیا کریں؟ ایک تو بھی آپ آیت الکرسی پڑھ کے سوئیے، پھر سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 97 98، یہ 2 آیتیں سوچ کر، اس کا معنی مطلب سوچ کر 3 مرتبے پڑھیں۔ قل ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، یہ 3 مرتبے پڑھنا۔ پھر اس کے بعد اگر جادو نہیں ہے، ایسے ہی شیطان کچھ بھی لا کر ڈراتا ہے، تو پھر اس کے بعد آپ کو گندے خواب نظر آنا بند ہو جائیں گے۔ اگر جادو ہے، اس دعا سے فائدہ نہیں ہوگا،
لیکن وہ نظر آتے رہیں گے خواب. ایک دو مرتبہ ایک ہی مرتبہ دیکھے تو کوئی بات نہیں, بار بار ایک چیز دیکھتے رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے, اس لیے آپ کو سمجھنا چاہیے. خواب میں اگر یہ سانپ نظر آتے ہیں اس کے لیے خاص دعا بتاتے ہیں. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ, یہ آیت پڑھنا. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ, یہ آیت اگر 3 مرتبہ پڑھیں گے, سانپ نظر آتا ہے نہیں نظر آئے گا. جادو ہے تو پھر چند دن کے بعد وہ سانپ نظر آئے گا, پھر چند دن کے بعد سانپ نظر آئے گا, ایسے ہوتا ہے. لہٰذا ان چیزوں کا آپ خیال کیجئے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون, قرآن مجید کے اندر ایک آیت آئی ہوئی ہے, یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیا جائیں گے. وہ پوری زمین سے دوڑتے ہوئے آئیں گے. کہاں ملے گا, کیا کھائیں گے, کس کو ماریں گے, کس کو کاٹیں گے, ایسا اب قیامت کے قریب ہوگا. یاجوج ماجوج یہ انسان ہے کیا؟ نسل 2 ہی ہے, ایک انسانی نسل ایک شیطانی نسل. اس لیے ہم ان دونوں میں سے ایک کو اختیار کریں گے کہ یہ انسانی نسل ہے, شیطانی نسل نہیں ہے, تو لہٰذا ہم اس کا خیال کریں. لوگوں نے کہا کہ نوح علیہ السلام کے یہ 2 بیٹے تھے, ایک یاجوج ایک ماجوج, یہ کہیں ثابت نہیں ہے. یہی 2 بھائی تھے اور وہ سب تھوڑے پست خط تھے, گڈھے گڈھے تھے. وہ جا کر بہرحال کہیں بھی چھپ گئے, کچھ بھی ہوا. اب وہ انتظار کر رہے ہیں کہ صاحب دنیا میں کب جا کے ہم لوگوں پر حملہ کریں. اس کو لوگوں نے کہا ہے. لہٰذا معلوم یہ ہوتا ہے کہ صاحب دجال کے نکلنے کا زمانہ آئے گا تو یاجوج ماجوج نکلیں گے دنیا سے. اب یہ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ بہت سارے لوگوں نے کہا چائنیز ہیں. چائنا کا جو لشکر ہے یہی ہے, یہ دنیا میں سب پھیل کر سب کو کنٹرول کر لیں گے. اب یہ جو کرونا وائرس کا زمانہ آیا ہے تو بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں یہ چائنا ہی پھیلایا اور چائنا ہی لا کے سب کو جو یہ بیماری دیا, اور وہ دنیا پر قبضہ کرنا چاہتا ہے, امریکہ کا زور توڑنا چاہتا ہے. اور اس نے شاید کل پرسوں اپنی کرنسی کا بھی اعلان کر دیا کہ صاحب ہماری کرنسی سب سے الگ کرنسی ہوگی, یعنی مطلب یہ کہ ڈالر پر ڈپینڈ نہیں کرے گی. دنیا کی ساری کرنسی ڈالر پر ڈپینڈ کرتی ہے, لیکن چائنا نے کہہ دیا نہیں, ہماری کرنسی بالکل آزاد کرنسی ہوگی. دوسرے لوگ ہماری کرنسی کے ساتھ اگر جڑ سکتے, ہم کسی کے ساتھ نہیں ہوں گے. تو بہرحال یاجوج ماجوج انسان ہی کے 2 ہیں. البتہ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ دونوں بھائی بھائی ہیں, یاجوج اور ماجوج. زیادہ لوگ رہتے ہیں اس کو بولتے ہیں یاجوج ماجوج کا لشکر. اب یہ قیامت کے قریب آئیں گے, اس کے بہت ساری تفصیلات بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج ایک جگہ بند ہیں. اب کہاں بند ہیں؟ پوری دنیا تو دیکھ لے لوگ, کہیں کو نہیں معلوم ہوا. تو اللہ کے رسول نے کہا ویل للعرب من شر قد اقترب فتحت یاجوج و ماجوج ہاکذا. کیا فرمایا اللہ کے رسول؟ ہاں افسوس افسوس, خرابی ہے عرب والوں خرابی ہے تمہارے لیے. یاجوج ماجوج کا لشکر بس سوراخ کر رہے ہیں, تھوڑا سوراخ ہوا. اس کے متعلق تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے یاجوج ماجوج ایک جگہ بند ہیں اور سکندر نے ان کو بند کر دیا, سیسا کی دیوار پگھلا کے سب بند کر دیا تاکہ وہ بستیوں پر کر حملہ کر کے ان کی چیزوں کو لوٹ کر نہ جائیں. تو سکندر کے زمانے سے بند ہے وہ. اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ دیوار کو توڑ کے باہر آئیں, نہیں ہوتا. روز کھودتے چاٹتے کچھ بھی کرتے کرتے تھوڑا سوراخ ہوا ہے لیکن نکل نہیں سکتے, چھوٹا سوراخ ہے. صبح سے شام تک کھودتے شام ہوگی تو بولے اچھا چلو کل کھودیں گے, پھر شروع کرتے, وہی سے ہو جاتا.
جتنا کھودے تھے صبح میں آ کر دیکھے تو اتنا پورا بند بھی ہو جاتا تھا، ایسے ہوتا تھا، یہاں تک کہ آخری مرتبہ بولیں گے کل ضرور کھودیں گے انشاءاللہ۔ اب دیکھیں انشاءاللہ کافر بولے تو بھی اثر ہوتا ہے کیا؟ ایسے معلوم ہوتا ہے۔ تو اس طرح دوسرے دن آ کے کھودیں گے تو وہ دیوار ہٹ جائے گی، کھل جائے گی، پوری دنیا سے لشکر لے کر آ جائیں گے یہ لوگ، جتنے دریا ہیں سب کا پانی پی جائیں گے دنیا میں، وہ تبری کا فلاں فلاں کا سب کا۔ تو یہی دجال کے آنے کا زمانہ سمجھیے، ہر جگہ پانی یہ پی جائیں گے۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہوگا، تو عیسیٰ علیہ السلام سارے مسلمانوں کو لے کے ایک پہاڑ پر چلے جائیں گے ان کے فتنے سے بچنے کے لیے، اس لیے کہ یاجوج ماجوج گندہ قوم ہے، مارنا توڑنا اور سب کفر پر لوگوں کو کرنا۔ آ کے بستیوں میں پھیل گئے، کوئی نہیں نظر آئے نا، کہا کہ دیکھو جتنے لوگ تھے سب کو تو ہم قتل کر دیے، اب کوئی نہیں بچا۔ اللہ اللہ بولتے نا، انہیں ہے کیا؟ ان کی تیر کمان ہوگی، آسمان کو دیکھ کر اللہ کو ماریں گے۔ دیکھو اللہ اوپر ہے نہیں، تیر سے مارتے ہیں، وہ تیر اوپر تک جا کے نیچے گرے گا، اس پہ کچھ خون کی طرح لال نشان ہوگا، تو بولیں گے دیکھیں اللہ کو مار دیے، اللہ کا خون دیکھو ہمارے تیر میں ہے نا۔ ایسی فساد کرنے والی قوم ہے یہ۔ تو اس کے بعد ایسا ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی ہوا بھیجے گا کہ ان کے بغل کے نیچے سے نکلے گی، سارے لوگ مر جائیں گے۔ یہ ہوا سے سارے لوگ، جیسے کرونا وائرس سے مرتے نا، ویسے پورے لوگ مر جائیں گے۔ پھر اس کے بعد سڑ جائیں گے، بدبو آ نہیں سکتے پہاڑ سے اتر کے عیسیٰ علیہ السلام، اللہ سے بہت دعا کریں گے، یہاں تک خوب بارش ہوگی، ان کی ساری لاشوں کو لے جا کر سمندر میں پھینک دے گی وہ بارش۔ پھر اس کا عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتر کر آئیں گے۔ ایسی بہت تفصیل آتی ہے یاجوج ماجوج کی، اگر ان کی سب باتیں بتائیں گے تو زیادہ دیر ہو جائے گی، اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ صاحب اس کو سمجھیے۔ یہ انسانی نسل ہے، ایک تو معلوم ہو گیا، دوسرا یہ معلوم ہوا کہ دونوں بھائی تھے، ایسے معلوم ہوتا۔ تیسرا یہ کہ کہیں یہ بند ہو گئے ہیں، وہ کھود رہے ہیں دیوار کو، اور قیامت کے قریب وہ دیوار کھود کے باہر نکل کر آئیں گے۔ یہ سب چیزیں یاجوج ماجوج کے تعلق سے ہیں۔ صبح کاذب اور صبح صادق میں کیا فرق ہے؟ صبح کاذب کا مطلب ہے جھوٹی صبح، اور صبح صادق کا مطلب ہے سچی صبح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو ایک صبح ہوتی ہے جس میں تمہارے لیے کھانا پینا سب جائز ہے، وہ صبح سمجھو کہ سب نکلتی ہے مشرق سے، سورج نکلتا نا وہاں سے نکلتی، وہ نکل کے تھوڑی دور آ کے وہ پھیل جاتی، پھر ختم ہو جاتی، اندھیرا ہو جاتا۔ وہ جب پہلی صبح روشنی نکلتی نا، بعض مرغے وغیرہ بانگ دینا شروع کر دیتے، چڑیا سب بھی بولنا شروع کر دیتے، پھر وہ صبح چھپ جاتی، اندھیرا ہو جاتا۔ پھر اس کے بعد سمجھے 15-20 منٹ کے بعد صبح صادق ہوتی، روشنی نکلتی، وہ روشنی سیدھا آسمان پر چڑھتے جاتی یہاں تک کہ پوری دنیا میں اس کی روشنی پھیل جاتی۔ اس کو صبح صادق کہتے ہیں۔ صبح صادق پر ہی اذان دینا چاہیے فجر کے نماز کی، اور اسی صبح صادق سے کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ باقی صبح کاذب میں کھانا پینا سب جائز ہے، البتہ اذان نہیں دے سکتے فجر کی۔ یہ دو صبح، صبح صادق، صبح کاذب۔ یہ ایک شخص کو قے ہوگی اور اولیاء علمی کی وجہ سے پانی پی لیا، روزہ ٹوٹ گیا سمجھ کر، جب معلوم ہوا کہ ان کو کیا کرنا چاہیے، قضا ہے کیا؟ ہاں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قے آٹومیٹک خود بخود ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، انگلی ڈال کر قے کرے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ان کو قے ہو گئی تو معلوم نہیں تھا، پانی پی لیے، اب پانی پینے کی وجہ سے ان کا روزہ ہے یا قضا کرنا ہے؟ اب اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ صاحب آپ قے کر دیے، پانی پی لیے، پھر اس کے بعد پوچھے فتویٰ تو بتائے نہیں جی
खय करने से रोज़ा नहीं टूटता। अब आपको कुछ भी खाए पिए बगैर रहे तो हो सकता है आपका रोज़ा हो जाए, हो सकता है रोज़ा हो जाए, वरना आपको ज़रूर क़ज़ा करना पड़ेगा। इसलिए कि पानी भी पी लिए, कुछ भी खा लिए पी लिए तो ऐसा है। ये ला इल्मी की वजह से कोई काम करे तो माफ़ है किया, बहुत सारे काम ला इल्मी में करते हैं लेकिन वो माफ़ नहीं है। वैसे ये काम भी है, जैसे सुबह के अज़ान होने के बाद खा लिए पी लिए और समझे कि साहब अभी सुबह सादिक़ नहीं हुई, ये सब ला इल्मी की वजह से रोज़ा टूट जाता है। तो मैंने कहा कि हो सकता है कोई उलमा जवाब फतवा दें कि पानी पी लिए फिर उसके बाद नहीं पिए, नहीं खाए, तौबा कर लिए तो हो सकता है रोज़ा हो जाए, वरना तो रोज़ा आपका टूट जाएगा। पानी पीने की वजह से आपके रोज़ा को क़ज़ा करना ज़रूरी है। क्या एक औरत एक मुसहफ़ देखकर तरावी पढ़ सकती है? मेरी खाला शेख है और सैयद से शादी हुई है, उनकी माली हालत ठीक नहीं है, क्या उनको ज़कात दे सकते हैं? हाथ से अगर कोई नौजवान, अच्छा ठीक है। ये कि साहब एक औरत मुसहफ़ देखकर तरावी पढ़ सकती है, मुसहफ़ देख के तरावी पढ़ सकते हैं, लेकिन मर्दों को बेटे को पीछे रहेंगे, बेटे तो नहीं इमाम नहीं बन सकती मर्दों के लिए, लड़कों के लिए। हाँ, ख़ुद देखकर पढ़ सकती है। आपकी खाला शेखा है और सैयद से शादी हुई है, तो उनकी माली हालत ठीक नहीं है। अब किसकी माली हालत ठीक नहीं? सैयद के शायद माली हालत ठीक नहीं है, तो लिहाजा आपके खालू गोया सैयद हैं, तो आपकी खाला शेख हैं, तो आपकी खाला अपने शौहर सैयद को ज़कात नहीं दे सकते। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि साहब आले रसूल के लिए ये ज़कात का पैसा जायज़ नहीं है, बोले अल्लाह के रसूल, उनको तोहफ़ा देना, हदिया देना चाहिए। अब ऐसा होता था, सैयद को क्यों नहीं देना चाहिए ज़कात? एक तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया गंदा माल है, इसलिए हम नहीं खाते। दूसरा ये है कि पहले ज़माने में, हज़रत उमर के ज़माने में, उसके बाद भी, उसके पहले भी जंगें होती थी, जिहाद, तो उसमें माल गनीमत बहुत आता था। एक हिस्सा अल्लाह के रसूल के ख़ानदान वालों के लिए निकाल दिया जाता था, तो ज़कात तो नहीं लेकिन माल गनीमत उनको मिलता था। अब तो ऐसा सब नहीं है, इसलिए लोगों ने बहुत सारी बातें इस सिलसिले में कहीं। कुछ लोगों ने कहा कि सैयद को ज़कात देना जायज़ नहीं, आपको अल्लाह के रसूल के फैमिली वालों की इज़्ज़त करनी चाहिए, इसलिए आपको चाहिए कि साहब उनकी इज़्ज़त दें, तोहफ़ा दें, तोहफ़ा दें, ये दें। दूसरे लोगों ने कहा सैयद की ज़कात सैयद को दे सकते हैं, ये सब हदीस में नहीं आया। लोग अपनी तरफ से जो फतवा देते वो मैं बताता हूँ, दलील भी क्या भी नहीं है। कहा सैयद की ज़कात सैयद को दे सकते हैं, ऐसे कुछ लोगों ने कहा। और तीसरी बात तो मैंने कही ना कि साहब इस वक्त हालात चूँकि सबके ख़राब हैं, इसलिए सैयद भी ज़कात ले सकते हैं, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। लेकिन असली सैयद होना चाहिए, डुप्लिकेट नकली सैयद नहीं होना चाहिए, इसका हम ख्याल करें तो अच्छा है। तो लिहाजा मेरी खाला शेख है और सैयद से शादी हुई है, उनकी माली हालत है सैयद की कि क्या उनको ज़कात दे सकते हैं? तो कौन बीवी देगी क्या शेखा? कि नहीं, दूसरे आप लोग दे सकते हैं। आप लोग देते हैं तो मैंने उनको बता दिया कि सब कब दे सकते हैं। मैंने कहा तोहफ़ा दो, हदिया दो, ज़कात उनको नहीं देना। लेकिन मरने पर आता है आदमी, भूखा प्यासा है, तो ज़ाहिर बात है ज़कात भी लेकर खा लेगा। हाथ से कोई नौजवान रोज़ी की हालत में मनी खारिज किया तो किसका रोज़ा टूट जाएगा? बिल्कुल टूट जाएगा। कोई आदमी अगर सोने की हालत में एहतिलाम हो गया तो नहीं टूटता रोज़ा, लेकिन कोई आदमी मस्ती करके अपनी मनी हाथ से निकालता है, ये रमज़ान में भी बस शैतान ऐसे होते हैं, ये गलत काम करते हैं, रोज़ा टूट जाता है। अगर कोई पूछे एहतिलाम हुआ तो रोज़ा नहीं टूटता, मनी निकाले तो रोज़ा टूट जाता है, ये क्या? दोनों एक ही ना है। दोनों में फ़र्क इसलिए है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया खुद ब खुद खय हो जाए तो रोज़ा नहीं टूटता,
خیر نکالے تو روزہ ٹوٹتا، ویسے ہی یہاں بھی ہے، خود بخود احتلام ہو جائے نیند کی حالت میں روزہ نہیں ٹوٹتا، نکالے تو روزہ ٹوٹ جاتا، اس لیے اس کا خیال کیجیے۔ خواب میں علامہ البانی سے سوال کر رہے تھے، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اب عالم سے کوئی سوال کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کسی نیک آدمی سے آپ کی ملاقات ہوگی، کسی اچھے آدمی سے آپ کی ملاقات ہوگی۔ اگر آپ سوچتے تھے کہ علامہ البانی، ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم تھے، حدیث کے اتنے بڑے آدمی تھے، وہ خواب میں بھی نظر آئے تو اس کی کوئی تعبیر نہیں۔ جیسا کہ میں بولا دن میں جو کام کرتے وہ خواب میں بھی دیکھتے، دن میں جو سوچتے وہ خواب میں بھی نظر آتا۔ یہاں ویسی بات نہیں ہے، ایسے آپ کو البانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نظر آ گئے، آپ ان سے تعبیر پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ کسی نیک آدمی سے آپ کی ملاقات ہوگی، کسی بزرگ آدمی سے، تقوی والے سے آپ کی ملاقات ہوگی، ہو سکتا ہے اس کی تعبیر یہ ہو۔ 2.5% زکوٰۃ دینے کا حدیث اور قرآن سے کیا ثبوت ہے؟ اللہ اکبر۔ 2.5% سونا چاندی، اس کے متعلق اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کسی کے پاس 20 دینار ہو، 20 دینار ہو اور اس کا 1 سال گزر چکا ہو تو اس کو 40واں حصہ زکوٰۃ دینا چاہیے، ایسا آیا حدیث میں۔ اب 40واں حصہ تو 2.5% ہوا نا، چاندی ہو، پیسہ ہو، سونا ہو، سب میں 2.5% ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ربع العشر، 40واں حصہ دینا ہے۔ اگر کسی کے پاس 20 دینار ہے اور سال گزر گیا، اس پر 20 دینار رکھ کر سال گزر گیا تو اس کو 40واں حصہ دینا ہے، تو ظاہر بات ہے اسی سے علماء نے کہا کہ 2.5% دینا ہے۔ اب 2.5% حدیث کے مطابق ہم کہیں 40واں حصہ دینا ہے، 2.5% اللہ کے رسول نے بولا، اللہ کے رسول بولے 40واں حصہ، تو 40واں حصہ دیجیے آپ، تو 40واں حصہ 2.5% ہی نہ ہوگا؟ کیا زمین پر جو انویسٹمنٹ کی طور پر خرید یا زکوٰۃ ہے؟ زمین پر آپ زمین خریدتے ہیں، آپ کا بزنس ہے، جیسے پلاٹ بیچتے ہیں، ریئل اسٹیٹ ہے نا، ایسا ہے، ہاں ریئل اسٹیٹ کی زکوٰۃ دینا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ آپ زمین خرید کے رکھے ہیں گھر بنانے کے لیے، دکان بنانے کے لیے، زکوٰۃ نہیں ہے۔ بیچنے کے لیے زمین خرید کے رکھے ہیں تو اس کی زکوٰۃ آپ کو دینا ہے، اور وہ بھی 40واں حصہ جو ویلیو ہے اس کے آج کی، اس کے لحاظ سے 40واں حصہ یعنی 2.5% آپ کو دینا ہے۔ بیپار کے لیے نہیں خریدیں لیکن کام آئے گی کسی وقت اس لیے خریدے ہیں تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر بیچنے کا ارادہ ہو گیا تو پھر حساب کر کے اس کا زکوٰۃ دینا۔ بیچنے کا ارادہ آج کر لی ہے تو 1 سال کے بعد زکوٰۃ دینا چاہیے۔ گھر میں صرف بیوی کو نماز پڑھانی آتی ہے، کیا بیوی شوہر کو بیٹے کو امامت کر سکتی ہے؟ نہیں، عورت امام بن ہی نہیں سکتی، مردوں کے لیے، بچوں کے لیے بھی نہیں، مردوں کے لیے بھی نہیں۔ عورت کے لیے، عورتوں کے لیے امام بن سکتی، سوائے نہیں دوسرے مردوں کے لیے، بچوں کے لیے وہ امام نہیں بن سکتی۔ دانت میں درد سے نجات کے لیے ناس رکھ سکتے ہیں کیا؟ نہیں، روزے کی حالت میں، وہ شاید یہی کہنا چاہتے ہیں، روزے کی حالت میں اگر دانت میں رکھ کے آپ نکال دیے، تھوک دیے تو رکھ سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن نگلنا نہیں چاہیے، اندر نہیں جانا چاہیے۔ مسواک ہے، پیسٹ ہے، اس طرح کی چیز ہے نا، اسی طرح ناس بھی ہے۔ ناس کے اندر پتہ نہیں کیا خوبی ہے کہ صاحب دانت کا درد کم ہوتا ہے، نہیں معلوم۔ ویسے عام طور پر لونگ رکھتے ہیں، لونگ کا تیل رکھتے ہیں، بہت ساری دوسری چیزیں ہیں جن کو دانت کے درد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بہترین دوا ہے، وہ جو ہومیوپیتھک کی دکان ہوتی ہے وہاں ملتی ہے، نہیں یہ اصل میں ہے
डीशेन कंपनी होती है, वहाँ एक दवा मिलती है, उसको कहते हैं एंट्राप्स। उसको जो है आप अगर रुई में भिगा के दांत के पास रखे दांत में, तो दर्द बहुत जल्दी दूर हो जाता है। लेकिन इसका ख्याल रखें अंदर कुछ भी ना जाए, वरना रोज़ा टूट जाएगा। क्या हम सूद की रकम से इनकम टैक्स अदा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सूद की रकम से आप इनकम टैक्स अदा कर सकते हैं। और आज का ज़माना तो बहुत ही नाजुक है। ये लॉकडाउन की वजह से सारे लोग बहुत सख्त तकलीफ़ में हैं। सूद का पैसा आप इनको भी दे सकते, मुसलमान इनको भी दे सकते, सूद का पैसा आज के हालात में इनको दे सकते हैं। क्या औरतें घर में एतिकाफ़ कर सकती है? गांव की मस्जिद में औरतों के लिए इंतज़ाम नहीं है। औरतें घर में एतिकाफ़ नहीं कर सकती। और आजकल लॉकडाउन का ज़माना है, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं हम लॉकडाउन की वजह से मस्जिद में तो एतिकाफ़ नहीं कर सकते, घर में एतिकाफ़ कर सकते हैं क्या? ये मर्द भी पूछते हैं। मर्द का एतिकाफ़ हो, औरत का एतिकाफ़ हो, मस्जिद में होता है। अल्लाह ने कहा वांतुम आकिफून फिल मसाजिद, तुम अपनी बीवियों से एतिकाफ़ अगर को बैठे हैं तो सोहबत रात में नहीं कर सकते, ऐसे फरमाया। मस्जिद में अल्लाह ने कहा। और यह हदीस में वला एतिकाफ़ा इल्ला फिल मसाजिद सलात, एतिकाफ़ सिर्फ 3 मस्जिद में जायज़ है, बाकी दुनिया की दूसरी मस्जिदों में जायज़ नहीं। वो कौन सी 3 मस्जिदें हैं? मस्जिद हराम मक्के की मस्जिद, उसके बाद मदीने की मस्जिद, उसके बाद बैतुल मक़दिस। ये 3 जगह 3 मस्जिद में एतिकाफ़ कर सकते हैं, बाकी कहीं नहीं कर सकते। इस हदीस को अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही कहा है, वला एतिकाफ़ इल्ला फिल मसाजिद सलास। तो लिहाजा देखिए, मस्जिद में ख़ुद भी कुछ उलमा कायल नहीं है एतिकाफ़ के। खैर हम तो उसको मानते हैं, एतिकाफ़ को बैठ सकते हैं मस्जिद में, लेकिन घर में एतिकाफ़ का ना औरतों के लिए कोई सबूत है, ना मर्दों के लिए कोई सबूत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां भी मस्जिद में एतिकाफ़ करती थीं। बाजुई घर था, लेकिन घर में एतिकाफ़ को नहीं बैठती थीं, इसलिए मस्जिद में बैठना ज़रूरी है। मोहल्ले की मस्जिद में इजाज़त है तो मत बैठिए, उसकी वजह से क्या फ़र्क पड़ेगा? आप घर में एक सू के साथ बैठकर इबादत कीजिए। एतिकाफ़ तो नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करते रहें, इंशाअल्लाह आपको एतिकाफ़ सवाब अल्लाह ताला देगा। कोई हरज की बात नहीं है, इसका ख्याल करें। हमारा क़बूल हुआ या नहीं कैसे पता चलेगा? हाँ, ये भी ज़रा मुश्किल, अल्लाह ही को मालूम कि हमारे नमाज रोज़े कबूल हुए नहीं हुए। हज की अलामत, क्या हज कबूल हुआ या नहीं हुआ, ऐसी एक अलामत लोग बताते। हज से जाने से पहले बुरा आदमी था, ख़राब आदमी था, गलत काम भी करता था। हज को जाकर पूरे काम छोड़ दिया, नेक बन गया, अच्छा बन गया, तो समझना चाहिए कि अल्लाह ने उसका हज कबूल किया, हज की दुआ कबूल की। रमज़ान के रोज़े, रमज़ान से पहले टीवी देखता था और सब सिनेमा देखता था या कुछ गलत काम भी करता था, रमज़ान में नहीं किया। रमज़ान होने के बाद फिर शुरू कर दिया वही काम, तो इसका मतलब ये हुआ कि रमज़ान में उसकी दुआ भी कबूल भी नहीं हुई और उसका रमज़ान भी कबूल नहीं हुआ, ऐसे हम कह सकते हैं। लेकिन सही पता तो अल्लाह ही को चलेगा, किसका रोज़ा हुआ किसका रोज़ा नहीं हुआ, इसका ख्याल करें। अगर वालिदैन कोई गुनाह करें और हम उनको रोकें तो नाराज़ हो जाते हैं और घर छोड़कर अकेले रहने का कहते हैं, तो क्या करें? कोई बात नहीं, आपको रोकना ही चाहिए, इसलिए कि दुनिया में आपको वालिद को रोकते हैं तो जहन्नम की आग से बचाते हैं। उनको छोड़ दिया जाओ कहीं भी, तो इसकी वजह से वो गुनाह तो नहीं छोड़ेंगे, गुनाह करते रहेंगे ना। आपको टोकते रहना है, उनको टोकते रहना है। ये सवाल असल में एक मरतबा एक नॉन मुस्लिम ने किया था मुझसे कि मेरे माँ बाप जो है वो टीवी वगैरह देखते, टीवी नहीं तो घर में नहीं रहूँगा बोलते हैं, तो क्या करें मैं तो मुसलमान हो गया हूँ। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारे वालिद को चाहे तो टीवी ख़रीद के दूसरे घर में भेज दो, लेकिन तुम अपने घर में टीवी मत रखो, ऐसा बोला था।
یہ تو مسلمان ہی نے سوال کیا ہے، آپ کو ہر طرح آپ کے والدین کو روکنا ہے، کسی بھی طرح سے روکنا ہے۔ اگر گھر چھوڑ کر اکیلے رہنے کا کہتے ہیں کوئی بات نہیں، وہاں بھی جا کے سمجھاتے رہیے، ان کو بتاتے رہیے، اس کا خیال کیجیے۔ تقویٰ کیسے حاصل کریں؟ تقویٰ حاصل کرنے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی آنکھوں کی حفاظت کرے، کان کی حفاظت کرے۔ آنکھوں سے غلط چیزوں کو دیکھنا، غلط عورتوں کو دیکھنا بند کر دے۔ کان سے بری باتیں، غیبت وغیرہ سننا بند کر دے۔ یہ شروع یہاں سے کرتا ہے آدمی۔ پھر اللہ کا ڈر اپنے دل میں بساتا ہے، اللہ کو تنہائی میں یاد کر کے روتا ہے۔ یہ تقوی کی صحیح علامت ہے کہ صاحب کوئی دیکھتے نہیں، صرف اللہ دیکھتا ہے۔ تنہائی میں آپ اللہ کو جو ہے یاد کر کے روتے ہیں، اس لیے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ آپ ایک ایک گناہ چھوڑتے آئیے انشاءاللہ۔ اگر ایک ساتھ 3 4 5 گناہ چھوڑ سکتے ہیں تو چھوڑ دیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا تقوی حاصل کرنا مشکل بھی ہے، آسان بھی ہے۔ جو آدمی کے برائی بار بار کرتے رہتا ہے اس کو تقوی حاصل نہیں ہوتا۔ تقوی تو یہ ہے کہ آدمی جو ہے اس کا خیال کرے۔ بعض علماء نے تو یہ کہا کہ تقوی کی علامت کیا ہے؟ کہا صدق، یہ اکل حلال، صدق مقال۔ تقوی کیا بڑا؟ حرام چھوڑ دینا، یعنی کہ حرام غذا چھوڑ دینا، اور سچ بولنا، جھوٹ کبھی نہیں بولنا۔ یہ 2 باتوں کے لیے تقوی کہا، اکل حلال، صدق مقال۔ حلال روزی کھانا سب سے بڑا تقوی ہے، اور اسی طرح سچ بولنا یہ تقوی ہے۔ تقوی حاصل کرنے کے لیے یہ سب چیزیں آپ کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دل میں تقوی پیدا کر دے۔ کیا ہم اپنے آپ کو سلفی یا اہل حدیث کہہ سکتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے۔ ضروری کیا ہے؟ اگر کوئی آپ کو سمجھتا ہے کہ آپ بریلی ہیں، خبر پرست ہیں، تو آپ اس کو کہیں گے کہ میں اہل حدیث ہوں، جی میں سلفی ہوں، یہ کام سب نہیں کرتا میں، وہاں آپ بول سکتے۔ اور اس طرح 4 5 علماء بیٹھے، اس میں وہ ایک آدمی چاہتا ہے کہ اہل حدیث کون ہے، میں ان سے فتویٰ پوچھنا چاہتا ہوں، وہاں بھی آپ بول سکتے کہ میں ہوں، بولا کیا ہے حدیث کے مطابق میں تم کو جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ بول سکتے ہیں اپنے آپ کو سلفی، ضروری نہیں ہے، اس کا خیال کیجئے۔ ضروری کہاں ہوتا ہے؟ جبکہ سامنے والوں کو کسی غلط چیز سے بچانا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب میں سلفی ہوں، وہاں ان کو بتانا جائز ہے۔ کیا اس کے بغیر دین کا کام نہیں ہو سکتا ہے؟ حکمت کی وجہ سے کیا ہم بغیر بتائے کام کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا کہ صاحب بتانا ضروری نہیں ہے، لیکن دین کا کام اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے، جیسے بہت سارے وہ آڈیو ہیں آتے رہتے ہیں، یہ اہل حدیث کی ہے، حنفی کی ہے، کیسے معلوم ہوگا؟ اس لیے آپ کہتے ہیں کہ صاحب میں اہل حدیث ہوں، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب ایسا ہے، یہ تقریر میں نے کی ہے، ایسا وہاں بتائے تو لوگوں کو گمراہی سے بچائیں گے۔ دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم بعض مرتبے اپنے آپ کو اہل حدیث بتانے سے لوگ بتا رہے تو وہاں بھی کیا تیری بات نہیں سنتا، تیری بات نہیں مانتا، ایسے ہو سکتا کچھ لوگ کہیں۔ کوئی بات نہیں، حق بات کہنے کے لیے اپنے آپ کو بتانا ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے اچھی بات کس کی ہوگی؟ جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے اور یہ کہتا کہ میں مسلمان ہوں۔ دیکھیے مسلمان ہو کے دعوت دیتا، ایسا نہیں کہ مسلمان بھی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر کے ایسے ہی کچھ بھی کریں، تو ایسے نہیں ہو سکتا۔ جیسے تھوڑی دیر کے لیے ایسے سمجھیں، ایک نان مسلم کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ٹرین میں، بس میں، کہیں بھی، آپ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہیں کرتے، آپ بھی اپنے نان مسلم کی طرح ہاتھ میں کڑا ڈالے ہیں یا کالی ڈوری باندھ کے رکھے ہیں،
تو ان سے ایسا شروع کرتے. میں جو ہے سمجھتا ہوں کہ اسلام بھی اچھا مذہب ہے, صحیح دھرم ہے. آپ ایسا شروع کرتے, یعنی ان کو ظاہر بھی نہیں کرتے کہ میں مسلمان ہوں. کیا ضرورت ہے ایسا کرنے کی؟ وہ کہا کہ اچھا تم سب کچھ جان کے بھی مسلمان نہیں ہوئے نا, اب میں بھی مسلمان نہیں ہوتا, اس کا الٹا اثر بھی ہوگا نا. تو لہٰذا دعوت کے لیے اپنے آپ کو مسلمان کرنا, سلفی کرنا, اہل حدیث کرنا بالکل جائز ہے. اس کی وجہ سے دعوت پر کیا بھی فرق نہیں پڑے گا. آپ یہ سمجھتے ہیں دین کو یا مذہب کو, مسلک بولتے ہیں اس کو, مسلک کو اہل حدیث کو چھپانے سے وہ آدمی مسلمان ہو جائے گا, اس کی اصلاح ہو جائے گی. یہ تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ چاہے گا تو اس کو ہدایت دے گا. آپ اپنے آپ کو حنفی کہیں, اہل حدیث کہیں, اہل سنت والجماعت کہیں, کچھ بھی کہہ لیں, ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے. لہٰذا آپ قرآن حدیث کی باتیں بلا کم و کاست بتانے کی کوشش کیجئے. اپنے آپ کو چھپانے کے بھی وہ نہیں, ضرورت نہیں ہے. علم زیادہ ہونا ضروری ہے. تقویٰ, علم سے تقویٰ آتا. پہلے علم حاصل کرنا ہے, علم حاصل کرنے کے بعد تقویٰ ہے. نفل عبادتوں سے بہتر علم حاصل کرنا ہے. اس لیے علم حاصل ہونے سے تقویٰ ہوگا, ورنہ تو تقویٰ حاصل نہیں ہوگا. علم نہیں ہے تو تقویٰ کیسے حاصل ہوگا؟ حاصل نہیں ہوگا نا. تو اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے. کن فیکون سے دنیا پل بھر میں ختم ہو جائے گی, لیکن بنانے میں 7 دن لگے. ایسا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو 7 دن میں پیدا کیا, 6 دن میں پیدا کیا, 6 دن میں پیدا کیا, 7 دن میں نہیں. تو 6 دن میں اللہ نے پیدا کیا. سورہ حامیم سجدہ کے اندر اس کا ذکر ہے. 2 دن میں اللہ نے زمین پیدا کی, 2 دن میں آسمان پیدا کیا, اور زمین کی ساری چیزیں, درخت, پہاڑ, دریا, نہر, یہ سب 2 چیز میں پیدا کیا, 2 دن میں پیدا کیا. پورے ملا کر 6 دن ہوئے. اب یہ کون سے 6 دن ہیں؟ اس کے متعلق بھی کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام جو ہے جمعے کے دن شروع کیا اور جو ہے ختم کر دیا. وہ سمجھیے کہ صاحب جمعے کے بعد ختم کیا تو ہفتے کے دن سے پہلے ختم کر دیا اللہ تعالیٰ. جمعہ, ہفتہ, اتوار, جمعہ, ہفتہ, اتوار, پیر, منگل, چہارشنبہ, ایسے 7 دن میں پورا کیا. یہودی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 6 دن میں زمین آسمان کو پیدا کر کے تھک گیا, اس لیے ہفتے کے دن اللہ ریسٹ لیا. اس لیے یہودی سب جو ہے ہفتے کے دن وہ ریسٹ لیتے ہیں. ہمارے ہاں تو جمعے کو ریسٹ لیتے ہیں. ریسٹ کے لینے کا مطلب زیادہ عبادت کرتے ہیں. ہمارا خیال ہے کہ ہفتے سے اللہ نے پیدا کیا, ہفتہ, اتوار, پیر, منگل, چہارشنبہ, جمعرات, یہ اتنے دن 6 دن میں اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کیا. یہ ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ چاہے تو 1 منٹ میں پیدا کر سکتا. یہ بتانے کے لیے اللہ نے کہ صاحب کوئی کام کرنا چاہو تو اس کو دھیرے دھیرے کر کے مکمل کرو. بڑا کام شروع کرے بہت زور طاقت سے, پاؤ بھی نہیں کرے تھک گئے, ایسا لوگ بولتے ہیں. بنانا مشکل ہوتا ہے, بگاڑنا آسان ہوتا ہے. ایک بلڈنگ ہے, بنانے کے لیے 2 سال لگتے, 3 سال لگتے اس بلڈنگ کو بنانے کے لیے. گرا نہ ہو تو بلڈوزر کو بلا کے صبح سے شام تک پوری بلڈنگ کو گرا دیتے. تو اس سے بنانا مشکل ہے, اور اس کو بگاڑنا یا کرنا وہ جو ہے آسان ہے, فوراً ہو جاتا ہے. وہ سب اس کا دبئی کا شاید ہے, ضرورت نہیں. تو اس کا جو ہے اس لیے اللہ نے بتایا کہ بنانے میں مشکل زیادہ لگتی ہے, تم اس کو بناؤ. اور اللہ تعالیٰ جب دنیا کو ختم کرنا چاہے گا تو انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ جس چیز کو چاہتا ہے وہ صرف اللہ سوچتا ہے, ہو جاتی ہے. کہنے کی ضرورت نہیں اللہ کو, اتنا اللہ کو پاور ہے, اتنی طاقت ہے. اور قیامت جو ہے نا وہ سمجھے کہ سیکنڈوں میں ختم ہو جائے گی. اللہ قیامت کو قائم کر دے گا, اللہ بہتر جانتا ہے. لاک ڈاؤن کے موقع پر عقیقہ کا کیا کریں؟
اگر کر سکتے تو کیجئے، لیکن معلوم ہوا کہ صاحب بکرے بہت مہنگے ہیں اور صاحب ملتے نہیں ہیں، اور ملے بھی تو کاٹنے والے قصائی نہیں آتے ہیں، ایسی کچھ مجبوریاں ہیں، تو آپ عقیقے کو مؤخر کر سکتے، ڈیلے کر سکتے، لیکن عقیقے کے یہ 7ویں دن 3 کام کرنے ہیں نا۔ ایک تو بچے کا نام نہیں رکھے ہیں تو رکھ دینا بچے کا نام، اور اگر رکھے ہیں بدلنا چاہتے تو 7ویں دن بدل سکتے، یہ ایک کام۔ دوسرا کام سر کے بال نکالنا، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ تیسرا کام عقیقہ، تو عقیقہ چاہے تو آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں جب حالات اچھے ہوں گے۔ کیا حنفی عالم سے عربی سیکھ سکتے ہیں؟ سیکھ سکتے، عربی زبان سیکھنے میں کوئی نہیں، البتہ دین سیکھنے میں کتاب و سنت کے مطابق اگر مسئلہ بتاتے ہیں تو دین سیکھیے، ورنہ تو پھر کتاب و سنت سے کے عالم سے سیکھیے۔ زبان کسی سے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ یہ عام طور پر جو کالج میں پڑھتے ہیں نا طلبہ، وہ یہ سوال کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے جو لیکچرر ہوتے ہیں، پروفیسر ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں دوسرے مسلک کے ہوتے ہیں، کوئی تبلیغی جماعت کے ہیں، کسی اور جماعت کے ہیں۔ اب یہ صاحب اہل حدیث ہیں سیکھنے والے، اب ان کو یہ ہے کہ صاحب یہ تو حنفی ہے، میں ان کے پاس کیوں سیکھنا؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صاحب یہ دین کی بات ہر ایک سے سیکھو، الحکمت ضالۃ المؤمن یلتقطها حیث وجدہا، حکمت کی بات مومن کی تلاش کرنے والی چیز ہے، جہاں بھی مل جائے اس کو حاصل کر لو۔ ویسے عربی زبان بھی ایک نعمت ہے، ایک حکمت ہے، آپ یقیناً ان سے عربی سیکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی نیت کیسے کرتے تھے؟ دل میں سوچنے کو نیت کرتے ہیں، النیت عمل القلب، دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں، سوچ لیے ہو گیا کل روزہ رکھنا ہے۔ البتہ نفل روزے کی نیت اللہ کے رسول گھر میں آ کر پوچھتے کچھ کھانے ہیں، تو گھر والے بولتے کچھ بھی نہیں ہے نا پانی کے سوا، تو اللہ کے رسول بولتے اچھا میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ تو روزے کی نیت کب کرتے اللہ کے رسول؟ صبح 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے ایسا کرتے، لیکن فرض روزے کی نیت رات ہی میں کر لینا ضروری ہے۔ پورے رمضان کی نیت آپ کر لے سکتے، اللہ انشاءاللہ میں رمضان کے پورے زور سے رکھوں گا، یہ گویا نیت کر لیا، آپ دل میں سوچ لیے۔ دوسرا یہ کہ سحری کھاتے وقت سوچتے ہیں کہ کل روزہ رکھنا ہے، سوتے وقت سوچتے ہیں کہ صاحب سے اٹھ کر سحری کھانا ہے، یہ سوچتے نا وہی نیت ہے۔ تو اللہ کے رسول کی نیت کے متعلق نہیں آتا کہ اللہ کے رسول کیسی نیت کرتے تھے، نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس کسی کے پیسے امانت کے طور پر ہیں تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہے؟ نہیں۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ گھر جو ہے کرائے کو دیتے، اب کرائے کو دیے تو 20,000 روپیہ سمجھیے کہ مہینے کا کرایہ ہے، آپ اس سے 2 لاکھ روپیہ ایڈوانس مانگتے، ایڈوانس 2 لاکھ دو، 10 مہینے کا کرایہ، وہ پیسے ہیں ایڈوانس دینے والے کے، میرے پاس آپ کے ایڈوانس ہے تو میں مالک نہیں ہوں، میں امانت دار ہوں، میرے پاس جو آپ کے امانت کے پیسے میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، آپ زکوٰۃ دیں گے، جو دے کر رکھے ہیں اس لیے کہ قرض دیتے ہیں اس پر زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح جو آپ پیسہ دیں ایڈوانس کے طور پر اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ صحیح بات یہی ہے، اگرچہ کچھ لوگوں نے کہا اس کی زکوٰۃ کیسے دیں، وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ بھئی آپ گھر چھوڑ دیے، ان سے پیسہ لے لیں گے، یقیناً آپ کے کنٹرول میں ہے۔ قرض دیے تو آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتا نا، 6 مہینے کو قرض دیا آپ، وہ کیا 6 مہینے سے پہلے دے گا کیا؟ وہ بھی تو اتنے دن کے لیے ہے، تو لہٰذا آپ 10 مہینے کا کرایہ دیے ہیں ایڈوانس کے طور پر، تو 11 مہینے میں گھر ختم کر کے ایڈوانس کے پیسے واپس لے لیں گے، اس کا سمجھیں۔ کیا ہم گھر میں پالتو جانور کتے بلے وغیرہ رکھ سکتے ہیں؟ پالتو جانور مچھلی، پرندہ، بلی، یہ سب گھر میں رکھ سکتے، لیکن کتا نہیں رکھ سکتے۔ کتے کے متعلق اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو آدمی کتا پالے گا گھر میں، اس کا ثواب ہر دن ایک پہاڑ کے برابر کاٹ لیا جائے گا۔ کتنا بڑا گناہ ہے!
ہم کرتے ہیں 1-2 کلو 3 کلو نیکی کرتے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ 1,00,000 کلو 10,000 کلو نیکی ہماری جو دوسری چیزیں کر کے جمع کرے سب چلے جاتی. اس لیے یہ سب گھر میں نہیں پال سکتے. کیا ہم سود کے پیسے کسی رشتہ دار کو ادا کر سکتے ہیں جو بہت ہی غریب ہیں، گھر کا کرایہ بھی ادا کرنے کی حیثیت نہیں؟ ہاں دے سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا آج کل تو حالات بہت خراب ہیں، سود کا پیسہ بہت غریب مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. عام طور پر مشہور یہ ہے سود کے پیسے نان مسلم کو دینا اور ثواب کی نیت نہیں کرنا. وہ تو اپنی جگہ ہے دے سکتے، لیکن مسلمان کو بھی جو بہت غریب ہیں آپ ان کی جان بچانے کے لیے، ان کی ضرورت پورے کرنے کے لیے سود کا پیسہ بھی آپ دے سکتے ہیں، لیکن ثواب نہیں ملے گا، اس کا خیال کریں گے. نام سید رکھنے سے کیا سید ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں. بہت سارے لوگ سید نام رکھتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے. یہ نام اگر کوئی سید رکھا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ سید نہیں ہو جائیں گے. عربی زبان سیکھنے کا اچھا طریقہ کون سا ہے؟ ایڈوانس عربک سیکھنا چاہتے ہیں. ہو گیا. عربی سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ صاحب عربی میں بات کریں. ہمارے ہاں پورے مدرسوں میں قرآن حدیث کی کتاب اردو میں پڑھاتے ہیں، اس لیے ان لوگوں کو عربی بات کرنے آتا نہیں. بڑے بڑے مولوی صاحب ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، عربی میں بات نہیں کر سکتے. ایسا ہوتا کیوں؟ اس لیے کہ لوگ جو ہے پڑھاتے تو اردو میں پڑھاتے. عربی پڑھانے کے لیے، عربی سیکھنے کے لیے ضروری ہے عربی میں بات کریں. بہت جلدی عربی میں بات آ جائے گی آپ کو. اگر آپ عربی میں بات نہیں کریں، بہت سیکھے عربی میں بات کرنا نہیں آئے گا. ایک آدمی نے پوچھا ایک آدمی سے، بھائی میں انگریزی جلدی سیکھنا چاہتا ہوں اور اچھی سیکھنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ انہوں نے کہا بھائی 2 کام ہے. ایک تو آپ جا کے انگلینڈ میں رہیں، جہاں کون بھی انگریزی کے سوا کچھ بھی بات نہیں کرتے. جا کے انگلینڈ میں آپ بس جائیں، چند دن میں سیکھ جائیں گے، اور ہوتا بھی ویسی ہے. نہیں تو دوسری بات ہے کہ انگریزنی سے شادی کر لیں، اس کو کیا بھی معلوم سوا انگریزی کے، وہ تم کو انگریزی چند دن میں سکھا دے گی. تو ویسے میں بھی آپ سے کہوں گا کہ عربی میں بات کرنا سیکھیے، یا کسی عربی لڑکی سے شادی کر لیجئے، یا عربستان میں جا کے رہ جائیے، تو آپ کو عربی سیکھنا آ جائے گا. عربی سیکھ سکتے ہیں. ایڈوانس عربی میں کتابیں بہت ہیں، لیکن یہ کتابیں سب کب فائدہ دیں گی؟ جب کہ آپ کو انٹراگیشن کرتے رہیں گے، بات کرتے رہیں گے، تو جب آپ کو عربی آئے گی، ورنہ تو عربی نہیں آئے گی. یہ سوالات تھے. اس طرح آج کا یہ سیشن 1 گھنٹے کا ختم ہو گیا. آپ کے سوالات کے جوابات ہم نے دیے. الحمدللہ. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے صحیح جواب دیا، اللہ اس کو ہمارے دلوں میں، ذہنوں میں باقی رکھے. اگر میری طرف سے کوئی بات، کوئی فتویٰ غلط ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے، دماغ سے اس فتوے کو مٹا دے، اور اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی مجھے بھی آپ کو بھی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.